حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار لگا ہے. ایک شخص کو پکڑ کر لوگ لے آتے کہ شخص نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ماجرا ہے بھائی؟ اس نے کہا جی واقعی میں ان کے باپ کا قاتل ہوں، لیکن میں نے قصداً قتل نہیں کیا. ہوا یہ کہ میں ایک مسافر ہوں، جا رہا تھا، راستے کے اندر سبز چراگاہ تھی، میرا اونٹ بھوکا تھا، اس چراگاہ میں داخل ہو گیا. اس کے بوڑھے باپ نے پتھر اٹھایا اور میرے اونٹ کو مارا، اس کی آنکھ نکل گئی. مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے وہی پتھر اٹھا کر اس کے باپ کو دے مارا، لیکن وہ ایسے ٹھکانے پہ لگا کہ اس کا باپ فوراً فوت ہو گیا. میرا قصد اور ارادہ نہیں تھا، لیکن بہرحال میں اس بات کا اقراری ہوں کہ میں نے اس کے باپ کو قتل کر دیا ہے. آپ جو حکم سنائیں میں اس کو قبول کروں، لیکن میں ایک مہلت مانگتا ہوں کہ میرے دوست، میرے بھائی کی کوئی رقم میرے ذمہ ہے، میرے پاس اس نے امانت رکھی ہوئی ہے اور وہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کہاں چھپا کے رکھی ہوئی. اگر آپ فیصلہ کر دیتے اور میری گردن کاٹ دی جاتی ہے تو وہ امانت جو میں نے رکھی ہوئی ہے سنبھال کر کے، میرے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے، تو وہ اس تک کون پہنچائے گا؟ اگر آپ مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں تو میں جا کر کے اس کی امانت اس کو واپس کر کے پھر واپس آؤں گا. پھر یہ پھندا پھانسی کا میں اپنے گلے میں ڈلوانے کے لیے تیار ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص تیری ضمانت دے دے تو ہم تجھے چھٹی دینے کے لیے تیار ہیں. اس نے دائیں بائیں دیکھا، پورے مدینے میں اس کا کوئی شناسہ ہی نہیں تھا، واقف ہی نہیں تھا، ایک اجنبی شخص تھا. حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہو گئے، کہا حضرت عمر میں اس کی ضمانت دیتا ہوں. ضمانت دے دی گئی، وہ چلا گیا. تیسرے دن وعدے کا جو وقت تھا، لوگ جمع ہو گئے، دربار لگ گئے، ابھی تک آنے والا نہیں آیا. لوگوں نے کہا ابو ذر تو نے غلطی کی ہے، ایک اجنبی کی ضمانت دی اور ابھی تک وہ نہیں آیا. اور میاں صاحب فرماتے ہیں ایک بار جو بھائیں اڑ جاندے ہو پھر کدی نہ پھنس دے. ظاہر ہے وہ چلا گیا، واپس تو نہیں پلٹ کے آئے گا، اسے پتا ہے کہ آگے سیدھی سیدھی میری موت ہے، تو تم نے یہ کیا غلطی کی؟ خیر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہ آیا تو یہ پھانسی کا پھندا میرے گلے میں ڈال لینا، لیکن بہرحال میں نے اس کی ضمانت دی. کچھ عرصہ بیتا کہ دور سے گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا. جب صورت واضح ہوئی تو وہی شخص تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں کھڑا ہو کہنے لگا حضرت کسی وجہ سے تاخیر سے پہنچا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، اب جو حکم ہے پورا کیجیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پھانسی کے احکامات جاری کر چکے تھے. آپ نے فرمایا کہ ابو ذر یہ بتا کہ تو نے اس کی ضمانت کیسے دی جب تو اسے جانتا نہیں تھا؟ تو سن حضرت ابو ذر غفاری نے کیا کہا ایک اجنبی میرے محمد کے مدینے میں پناہ مانگ رہا تھا اور اس نے چاروں سمت دیکھا اور کوئی شخص نہیں تھا جو اس کو امان دیتا اور اس کی ضمانت دیتا، تو میں نے اس لیے ضمانت دے دی کہ نہ بھی آیا تو اپنی جان چلی جائے گی. کل کو یہ تو نہیں کہے گا کہ محمد کے مدینے میں کسی نے ضمانت مانگی تھی، پورے شہر میں کوئی ضمانت دینے والا نہیں تھا. اس کو کہا کہ انہوں نے تو ضمانت دے دی، میاں اب تو بتا کہ تو چلا گیا تھا، تجھے جانتا کوئی نہیں تھا، نہ پلٹ کے آتا تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو تو نے یہ دوبارہ موت کے منہ میں کیوں اپنا سر رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ ایک اجنبی کی ضمانت ایسے شخص نے دی ہے جو مجھے جانتا بھی نہیں ہے، اور اگر میں نہ گیا تو لوگ قیامت تک اجنبیوں پر بھروسہ نہیں کریں گے کہ اجنبی یوں سلوک کیا کرتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پھانسی کے احکام جاری کیے. تو جن کے باپ کو قتل کیا تھا وہ بیٹے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے تاریخ کی کالک ہم اپنے منہ پہ ملیں گے، ہم بھی اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیتے ہیں. یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری کہانی ہے. لیکن آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور کیا ہماری صورتحال ہے؟ نہ ہمارا کردار رہا اور نہ ہمارا کوئی تشخص رہا. آج ہم نے اپنا تشخص بھی مٹا کے رکھ دیا، اپنے طرز زندگی بھی بدل دی. نہ ہماری باطن کی وہ روشنی رہی، نہ ظاہری وہ صورت رہی کہ ہم پہچانے جائیں کہ حضور کے غلام ہیں، بلکہ آج بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں. اقبال نے کیا کہا تھا؟ اپنی ملت پر قیاس قوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول حاج.